اس پہ چونکہ تقی عثمانی صاحب مدنی صاحب اگر میں آپ سے پوچھوں تو بہت بڑا واقعہ تھا، ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا، لیکن چونکہ یوم پاکستان کی تقریبات آئی، میڈیا اس پہ مصروف ہوا تو وہ واقع پس منظر میں کہیں چلا گیا، اس پہ اتنی ڈیبیٹ نہیں ہو گئی، بات نہیں ہو گئی، اور اس کے جو پیچھے کارفرما عناصر تھے ان کو کھوجنے کی بات نہیں ہو گئی، وہ تھوڑا سا دب سا گیا مسئلہ۔ حالانکہ اگر خدا نخواستہ مفتی تقی عثمانی کو کچھ نقصان ہو جاتا، وہ وہاں پہ موجودانہ طور پہ نہیں بچتے، تو ہمارے یوم میں پاکستان کی ساری تقریب تو خراب ہوتی، ہمارا اتنا بڑا ایونٹ جو خراب ہوتا ہے اور اس کے دراصل اثرات، منفی اثرات جو ہمارے ملک پہ پڑتے وہ بہت زیادہ ہوتے۔ تو اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ سارا میڈیا دوبارہ سے خاموش ہو گیا، اور اس کے پیچھے اصل اسباب کیا تھے، کون ہو سکتا ہے، کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں فردوس صاحب، جو مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، یہ مکتبہ دیوبند فکر کے جو بہت بڑے عالم دین ہیں، اور ان کی نہ صرف پاکستان کے لیے خدمات ہیں بلکہ جو اوورآل اسلامی دنیا ہے ان کے لیے بھی ان کی بہت زیادہ خدمات ہیں۔ پوری دنیا کے اندر وہ ایک فقہی اعتبار سے اور ساتھ ساتھ اسلامک اکانومی کے اعتبار سے بڑے مشہور ہیں، اور ان کے جو آباء و اجداد تھے، جس طرح سے مفتی شفیع صاحب تھے، انہوں نے پاکستان، اور اسی طرح ان کے جو رشتہ دار رہے ہیں علامہ شبیر احمد عثمانی، مفتی تقی عثمانی کے بالکل قریبی عزیز ہیں، تو انہوں نے پاکستان بنانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ تو ان علماء کرام کے بارے میں مفتی تقی عثمانی یا ان کا جو ادارہ ہے، ان کے بارے میں کبھی بھی ایسا نہیں دیکھا گیا، سنا گیا کہ انہوں نے شاید کوئی ایسی منافرت والی بات کی ہوگی۔ ہمیشہ پاکستان کے بیانیے کے ساتھ، ہمیشہ پاکستان کے نظریے کے ساتھ یہ لوگ کھڑے رہے ہیں۔ تو ایک ایسے وقت میں جب پاکستان 70 سالوں کے بعد ایک پاکستان کو کمزور کرنے والے جو عناصر تھے ان کے خلاف لڑ کر کامیاب ہو گیا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ 17 سال کی جو 9/11 کی جنگ تھی اس میں اندیکھے دشمن کو پاکستان پر مسلط کیا گیا، اس کے خلاف جب پاکستان کامیاب ہو گیا اور پاکستان میں امن آ گیا، پاکستان دنیا کے اندر سرمایہ کاری پاکستان میں آنے لگ گئی، تو یہ چیزیں اب دوبارہ سے یہ چیزیں ہضم نہیں ہو رہی، اور اب دوبارہ سے ایسے لوگوں کو متحرک کر دیا گیا کہ اس طرح کی فرقہ واریت بڑھائی جائے اور عوام کو اور دنیا کو یہ بتایا جائے کہ پاکستان پر امن نہیں ہے۔